والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأجمعين إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيبنا وقربنا وأبانا وملجأنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في شأن محكم الكتاب والخطاب: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. آمنت بالله صدق الله المولى العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين المختار الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. بہت سارے اکرام، اللہ رب العزت کا پر احسان کرم ہے تو استاد پر بقیہ عالم ہے. ہم سب کو رسول رحمت آجار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بارکت کا پیدا فرمایا اور بے شمار نعمتوں سے سرفراز فرمایا. اور یہ اس کا کرم ہے کہ اس خوبصورت دور میں رب تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرمائی اور ہم سب کو اللہ والوں کے دامن کرم سے وابستہ فرمایا. نگران حفیظ نور الہ صاحب قدیر رحمہ حضرت خواجہ سید قرآن قادری سیمانی بن نوازی قرآن قدیمی حفظہ اللہ تعالی، سجاد رشید آستان قدری تشریف و فضیلت معاق نبی حضرت کریم علیہ محمد و رضوان حضرت خواجہ شیخ امان اللہ شاہ قادری چشتی بندہ نوازی حفظہ اللہ تعالی، و دیگر قابل احترام خانوادے حضرت خبیر رحمۃ اللہ علیہ
جنی اہل سلسلے کا نیلا اللہ کا فضل و کرم ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم اور پیرانی غلام کا فیضان ہے۔ آج ہم مہاراشٹر کی سرزمین شولاپور میں 27ویں خانقاہ عدیبیہ کی افتتاح کے نام اور اس کی تکمیل پر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں شکرانہ ادا کرنے کے لیے ہم سب یہاں پر جمع ہیں۔ حضرات گرامی، اہل سلسلہ عدیبیہ کے لیے اور خصوصاً تحریریان شولاپور کے لیے اور اس کے اطراف اور ناس کے لوگوں کے لیے آج کا بھی بڑا مبارک دن ہے۔ یوں کہیے کہ ہمارے لیے آج کا ایک عید کا دن ہے۔ یقیناً جب اللہ رب العزت کا فضل ہوتا ہے، کرم ہوتا ہے، جب تبارک و تعالیٰ نعمتوں کو نعمتوں سے سرفراز فرماتا ہے، تو جو حکم دیا گیا کہ ان نعمتوں کا خوب چرچا کرو، اس کا خوب تذکرہ کرو۔ یقیناً آج 27 خانقاہ یہ ہم سب کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ خانقاہ کیا ہوتی ہے؟ خانقاہ کا مطلب کیا ہے؟ کیوں خانقاہیں بنائی جاتی ہیں؟ ایک دور تھا عاشور خانے بنائے جاتے تھے، اس لیے کہ وہاں پر آنند اٹھایا جائے، شہدائے کربلا کا تذکرہ کیا جائے۔ ایک دور تھا نبی خانے بنائے جاتے تھے، جہاں پر سید الانبیاء امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کیا جائے، آپ کی شان و عظمت کو بیان کیا جائے۔ آج کے دور میں الحمدللہ بہت کم نظر آتے ہیں کہ کئی خانقاہیں بن رہے ہیں۔ اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جہاں خانقاہیں بنے ہوئے ہیں وہ بند پڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین، اولیاء کرام خانقاہ کے ذریعے سے خدا کا پیغام، خدا کی معرفت، حضور پاک علیہ السلام کی شریعت کو عام کیا ہے۔ خانقاہ سے شریعت کی تعلیم دی جاتی ہے، طریقت کا، معرفت کا پتہ بتلایا جاتا ہے۔ خانقاہ میں ہوتا یہ ہے
جب کوئی خانقاہ میں کوئی انسان آتا ہے تو اس کو انسان کی سچائی کرتے ہیں. خانقاہ میں کوئی بدعقیدہ گمراہ آتا ہے تو اس کو صحیح راستہ بتایا جاتا ہے. دراصل خانقاہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں سے اصلاح معاشرہ کا کام ہو. بندگان خدا کو خدا سے جوڑا جائے. ایک خدا کا پتہ بتایا جائے. حضور پاک علیہ السلام کی شریعت کا پیغام دیا جائے. حضور پاک علیہ السلام کی شان اور عظمت کو بتایا جائے. اپنے پیران خدا کے کارناموں کو ان کا تذکرہ کیا جائے. خانقاہ بنانے کا کوئی دوسرا مطلب ہی نہیں ہے. آج کے دور میں جو خانقاہیں بنائی جا رہی ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ خانقاہ کیوں بنائی جاتی ہیں؟ آج کے دور میں خانقاہیں 3 قسم کے خانقاہیں ہمارے پاس موجود ہیں. ایک خانقاہ بنائی جاتی ہے اس میں جو کام ہوتا ہے. خانقاہوں میں بعض ایسے خانقاہ ہیں جہاں پر رافضیت کا کام ہوتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی شان میں گستاخیاں کی جاتی ہیں، ان کو برا بھلا کہا جاتا ہے. ایک خانقاہ ایسی بھی ہے جہاں پر اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سادات کرام کے خلاف سازشیں کی جاتی ہیں. اس خانقاہ میں بھی دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ہم صحیح راستہ لوگوں کو بتلاتے ہیں. جس خانقاہ کا تعلق رافضیوں سے ہو، جس پر رافضیوں کا قبضہ ہو، وہاں پر صحابہ کرام کی گستاخیاں کی جاتی ہیں. اور ایک خانقاہ جہاں پر سادات کرام اہل بیت اطہار حضور پاک علیہ السلام کے خاندان والوں کے خلاف باتیں کی جاتی ہیں، جس کو عام زبان میں خارجی ناصبی کہا جاتا ہے. ایک خانقاہ رافضیت، دوسری خانقاہ خارجیت ناصبیت، اور ایک خانقاہ ہے جس کا تعلق خالص اہل سنت والجماعت سے ہے. اور اس خانقاہ میں اللہ رب العزت کا پیغام توحید بھی بتائی جاتی ہے. حضور پاک علیہ السلام کی شان اور عفت کو بھی بیان کیا جاتا ہے. صحابہ کی عظمت بھی بیان کی جاتی ہے اور اہل بیت اطہار کا احترام بھی کیا جاتا ہے. اولیاء کرام سے نسبت رکھنے سے ہم کو کیا فائدہ ہوتا ہے اس کی بھی تعلیم کی جاتی ہے. حضرات گرامی، ہماری آج کی جو خانقاہ ہے، خانقاہ قدیریہ شولاپور، یہ دیگر 26 خانقاہ ہیں. جملہ ان 27 خانقاہوں کا تعلق اہل سنت والجماعت سے ہے، اور یہاں پر صرف اہل سنت والجماعت ہی کا کام کیا جاتا ہے. اللہ کے پیغام کو بتایا جاتا ہے، حضور پاک علیہ السلام کی شان اور عظمت کو بیان کیا جاتا ہے، صحابہ کا احترام کیا جاتا ہے، اہل بیت اطہار کی محبت ان کے دلوں میں بٹھائی جاتی ہے. ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم ایسی خانقاہ سے وابستہ ہیں، اہل سلسلہ سے، ایسے سلسلے سے وابستہ ہے جہاں پر ہم کو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی تعلیم ملتی ہے اور صحابہ کا احترام ملتا ہے، اہل بیت اطہار کی محبت بھی ملتی ہے. حضرات گرامی، یہ 27 کی خانقاہ بھی ہم کو یہی پیغام دیتی ہے کہ ہم اپنے عقیدے کو پختہ کریں، گمراہیت سے بچیں. خانقاہ میں تزکیہ نفس ہوتا ہے. خانقاہ میں ایک انسان کو پاک کیا جاتا ہے، اس کے اندر انسانیت بٹھائی جاتی ہے، ماں باپ کا احترام بتایا جاتا ہے، اپنے بزرگان دین
اپنے پیرانے سلاسل کی تعلیمات کو عام کیا جاتا ہے، لوگوں کے دلوں میں مزین کیا جاتا ہے۔ حضرات گرامی، میں تقدس معاف حضرت خواجہ سید احمد تراب شاہ قادری چشتی یمنی بندہ نوازی تراب قدیری حفظہ اللہ سجادہ نشین آستان قدیری ہرکٹہ شریف کو دل کی گہرائیوں سے تہنیت و تبریک مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا۔ حضرات گرامی، آپ یقیناً اپنے اسلاف، اپنے پیرانے نظام کی پیروی کرتے ہوئے اس خانقاہ کے کام کو آپ نے آگے بڑھایا۔ حضرات گرامی، یہ خانقاہ بنانا، اتنا بڑا کام کرنا، یہ آپ حضرات کے تعاون کے بغیر نامکمل ہے۔ آپ کے تعاون کے بغیر نامکمل ہے۔ حضرت تراب قدیری دامت برکات القدسیہ کی یہ عادت شریفہ ہے کہ آپ اکیلے سب سے پہلے میدان میں اترتے ہیں۔ جیسا کہ ایک شعر میں کہا گیا، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب مندر مگر، لوگ آتے گئے کارواں بڑھتا گیا۔ حضرات گرامی، سب کا تعاون لینا، سب کا ساتھ لینا، یہ حضور پاک علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ 2014 سے آج تک ہم سنتے آ رہے ہیں، ہمارے ہندوستان کے وزیر اعظم کا ایک نعرہ ہے کہ سب کا ساتھ سب کا وکاس۔ 2014 سے لے کر 2024 تک میں پوری کوشش کرا، ہر طرح سے دیکھیں گے کہ آخر کون سا ساتھ ہے، کون سا وکاس ہے، لیکن بلا مبالغہ مجھے سب کا ساتھ اور سب کا وکاس اگر نظر آیا تو حضرت تراب قدیری کے پاس نظر آیا۔ آپ حضور پاک علیہ السلام کی اس سنت کو بھی ادا کرتے ہیں کہ جس وقت حجر اسود کا پتھر جنت سے کعبۃ اللہ شریف میں لایا گیا اور جب اس کو نصب کرنے کا وقت آیا، مکے کی سرزمین پر بڑے بڑے قبیلے تھے، ہر قبیلوں نے یہ دعویٰ کیا کہ اس پتھر کو ہم نصب کریں گے، ہم نصب کریں گے، لیکن حضور پاک علیہ السلام نے ایک ترکیب بنائی اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کل صبح فجر کی نماز میں جو سب سے پہلے باب سلام سے حرم میں داخل ہوگا وہی شخص اس پتھر کو نصب کرے گا۔ دیکھنے والوں نے دیکھا سب سے پہلے حرم شریف میں باب سلام میں سے فجر کی نماز کے لیے آقا علیہ السلام تشریف لائے۔ جب تمام قبیلے کے لوگ جمع ہوئے، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک چادر لاؤ، اور آقا علیہ السلام نے اس چادر کو تمام قبیلے کے لوگوں کے ہاتھوں میں دے دیا کہ تمام کے تمام اس چادر کو پکڑو، اور اس چادر میں حجر اسود کا پتھر رکھا گیا۔ جب پورے قبیلے کے لوگ چادر کو پکڑے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے حجر اسود کے پتھر کو اس چادر سے نکالا اور اپنے دست مبارک سے کعبۃ اللہ میں نصب فرمایا۔ حضرات گرامی، حضور پاک علیہ السلام نے کسی کو بھی ناراض نہیں فرمایا، ہر ایک کے ہاتھوں میں چادر تھمائی، پتھر تھما دیا، لیکن کام تو حضور پاک علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے فرمایا۔ حضرات گرامی، آپ تمام حضرات، تمام اہل سلسلہ صاحب کا تعاون کرتے ہیں۔ تعاون کرنا کمال نہیں، کام کرنا بڑا کمال ہوتا ہے۔
تعمیر کرنے کے لیے، خانقاہ بنانے کے لیے سیمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے، اینٹ کی ضرورت، پتھر کی، ہر اشیاء کی ضرورت پڑتی ہے، وہ تمام انتظام کرنا یہ حضرت تراب قدیری کا کام ہے۔ حضرات گرامی، تب جا کے یہ خانقاہ اتنی بڑی بنتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پیران عظام کا، بزرگوں کا فیضان بھی جاری ہے۔ یقیناً اسی خانقاہ سے غوث اعظم کا فیضان بھی ملتا ہے، غریب نواز کا فیضان بھی ملتا ہے، حضرت قدیر، حضرت کریم رحمت اللہ علیہ کا فیضان بھی ملتا ہے، حضرت بی بی حافظہ اماں کا فیضان بھی ملتا ہے، حضرت صاحب قدیری کا فیضان بھی ملتا ہے۔ یہ خانقاہ صرف عمارت کا نام نہیں، بلکہ یہاں سے تعلیم دی جاتی ہے، تربیت دی جاتی ہے، بندگان خدا کو خدا سے جوڑا جاتا ہے۔ حضرات گرامی، آج کس کے پاس دولت نہیں ہے؟ ہر ایک کے پاس دولت ہے، لیکن دولت رکھ کے کام کرنا بہت بڑی بات ہے۔ کام کے ساتھ ساتھ، اور مجھے یقین ہے کہ صاحب کے کام کے ساتھ ساتھ بزرگان دین کی نگاہ کرم بھی ہے، توجہ بھی ہے اپنے پیران عظام کی، خصوصاً آپ کے والد گرامی فخر اخلاق، کلیم طور سینائے ولایت، نقیب الاولیاء، افتخار الصوفیاء، جمال الفقراء، تقدس مآب حضرت الحاج خواجہ سید ابراہیم شاہ قادری چشتی یمنی بندہ نوازی صاحب قدیری نفر اللہ مرقدہ، بزرگ سجادہ نشین آستان قدیری ہلکٹہ شریف کی خصوصی نگاہ کرم ہے، اور آپ کی دعا بھی۔ حضرات گرامی، حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، باپ کی دعا بیٹے کے حق میں ایسی ہے جیسے کہ ایک نبی کی دعا اس کی امت کے لیے ہوا کرتی ہے۔ حضرات گرامی، یقیناً حضرت صاحب قدیری کی دعا ہے، حضرت قدیر کی نگاہ کرم ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان ہے کہ یہ کاروان آگے بڑھ رہا ہے۔ جب تک پیران عظام کی حمایت نہ ہو، بزرگان دین کی سفارش نہ ہو، اتنا بڑا کام مکمل نہیں ہوتا۔ حضرات گرامی، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ جو لوگ اپنے جانوں پر ظلم کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرے، توبہ کرے، اور حضور پاک علیہ السلام کے دربار میں جا کے معافی مانگے۔ حضرات گرامی، اس آیت مبارکہ کے تحت مفسران کرام فرماتے ہیں کہ ہر ایک کی طاقت تو نہیں ہوتی کہ اپنے آپ پر ظلم کرنے کے بعد کہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے یا حضور پاک علیہ السلام کے دربار میں جائے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں، ایک نقطہ بیان کرتے ہیں کہ یہاں پر درباروں سے مراد خانقاہیں اولیاء اللہ کی بارگاہیں مراد لی جاتی ہے کہ جب تم اپنے جانوں پر ظلم کرے، جب اپنے نفسوں پر ظلم کرے، تم توبہ اور استغفار کے لیے خانقاہوں میں حاضر ہو جائے اور وہاں پہ توبہ کرے۔ حضرات گرامی، مسجد بنانا بھی بہت بڑا کام ہے، مدرسہ بنانا بھی بہت بڑا کام ہے۔ آج لوگ مسجدیں بناتے ہیں، بنانا چاہیے، مسجدیں اسلام کی نشانیاں ہیں، عبادت گاہ ہیں، لیکن عزیزان محترم، یاد رکھیے مسجد کسی کو مسلمان نہیں بناتی۔ مسلمان ہے تو مسجد میں آنے کا حکم ہے، مسجد کسی کو نمازی نہیں بناتی، نمازی ہے تو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آنے کا حکم ہے۔ حضرات گرامی، لیکن خانقاہ کے متعلق یہ بتلایا گیا کہ اگر تم گمراہ ہے، بے دین ہو تو خانقاہ میں آؤ، یہاں پر تمہیں مسلمان بنایا جاتا ہے، مومن بنایا جاتا ہے۔ مسجد کسی کو ہدایت نہیں دیتی، اگر ہدایت یافتہ ہے تو مسجد میں آنے کا حکم ہے،
لیکن خانقاہوں میں ہدایت دی جاتی ہے، تعلیم دی جاتی ہے، تربیت دی جاتی ہے۔ تو حضرات گرامی، معلوم ہوا کہ ہم کو خانقاہ سے وابستہ ہونا ہے، خانقاہوں سے جڑے رہنا ہے۔ خانقاہوں سے جڑے رہنا یہ ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے، آخرت کا سودا ہے۔ یہاں سے اچھا پیغام ملتا ہے، یہاں پر امن و سکون کا پیغام دیا جاتا ہے، یہاں پر ہر ایک کے ساتھ انسانیت کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ مسجد میں صرف مسلمان ہی جا سکتا ہے، لیکن خانقاہ میں ہندو بھی آ سکتا ہے، مسلمان بھی آ سکتا ہے، سکھ بھی آ سکتا ہے، عیسائی بھی آ سکتا ہے۔ سب کے لیے خانقاہوں کے دروازے کھلے ہیں۔ یہاں پر ہر قسم کے پھول ہم کو ملتے ہیں۔ حضرات گرامی، یہ تربیت گاہ ہے۔ حضرات گرامی، 27 خانقاہیں مکمل ہو گئی۔ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے۔ تمام اہل سلسلے قدیریہ خوش نصیب ہیں کہ ہلکٹہ شریف کے زیر سایہ 27 خانقاہیں مکمل ہو چکی ہیں۔ حضرات گرامی، میں نے تو ہندوستان بھر میں کہیں، میری نظر میں تو نظر نہیں آیا کہ اتنی خانقاہیں کسی بارگاہ کے تحت ہوں۔ شاید یہ پہلا آستان قدیری ہلکٹہ شریف ہے جو مرکز کے تحت الحمدللہ 27 خانقاہیں مکمل ہو چکی ہیں، اور انشاءاللہ مزید اضافہ ہوگا۔ ہو سکتا ہے 28ویں خانقاہ بھی جو ہے تقریباً ہو سکتا مکمل ہو گئی ہوگی، اور ایسے کتنے خانقاہ ہیں جو مٹی اور پانی کے درمیان میں ہیں، ابھی وہ تعمیر ہونا ہے۔ انشاءاللہ ایک کے بعد ایک تمام مکمل ہوگی، اور صاحب کا جو کام ہے بالکل خاموشی کے ساتھ ہے۔ لوگ ایک خانقاہ یا ایک گھر یا ایک گنبد بناتے ہیں تو اس کے کئی سال پہلے چرچا کرتے ہیں، اس کے بعد بھی گنبد تعمیر نہیں ہوتی۔ ایسے کئی ہمارے سامنے ہیں، حیدرآباد میں بھی ہے۔ ایک آستانہ ہے، بہت بڑے بزرگ کا آستانہ ہے، تقریباً 15 سال پہلے مجھے اچھی طرح یاد ہے، حضرت صاحب قدیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ اس آستانے جو عرس پاک میں حاضری کا موقع ملا، وہاں پر ایک سنگ بنیاد رکھا گیا تھا گنبد کا اور مدرسے کا فلاں کا، لیکن آج تک اس کی ایک اینٹ تعمیر نہیں ہوئی۔ مگر یہ اللہ کا فضل و کرم ہے، اخلاص ہے، اور بزرگان دین کی نگاہ کرم ہے، پیران اوزان کا فیضان ہے حضرت تراب قدیری کے ساتھ کہ الحمدللہ 27ویں خانقاہ مکمل ہو گئی، اور دیگر خانقاہیں تعمیر ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد ہم 28ویں خانقاہ کی افتتاح میں جمع ہوں گے۔ حضرات گرامی، آخر میں ایک بات یہ عرض کرنا ہے کہ ہم سب کو چاہیے کہ آپ کا ساتھ دیں، آپ کے ساتھ رہے، آپ سے وابستہ رہے۔ آج لوگوں کو دیکھا جاتا ہے، لوگ بھٹک جاتے ہیں، کوئی کسی کا شملہ دیکھ کے بھٹک جاتا ہے، کوئی شایا دیکھ کے بھٹک جاتا ہے، کوئی رنگ دیکھ کے بدل جاتا ہے۔ حضرات گرامی، ایک در پکڑ کر اسی کو مضبوطی کے ساتھ جب تھام لیتے ہیں تو یقیناً اس در کا فیضان ہم کو ضرور ملتا ہے۔ ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے بہترین سلسلے قدیریہ سے ہم کو وابستہ فرمایا، اخلاق میں، کردار میں، ہر اعتبار سے۔ حضرات گرامی، بعض سلسلے ہیں جو قوالی سے مشہور ہے، لوگ کہتے ہیں کہ فلاں سلسلے میں قوالی بہت اچھی ہوتی ہے، لوگوں کو وجد آتا ہے، کودتے ہیں، ناچتے ہیں۔ بعض ایسے سلسلے وہاں پر تعویذ، پلیتے، لیمبو، گنڈے، فلاں سے وہ سلسلہ مشہور ہے۔ لیکن اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اہل سلسلے قدیریہ عشق و محبت کا سلسلہ ہے، اخلاق، کردار سے پہچانے جاتے ہیں۔ جو ہلکٹہ شریف سے وابستہ ہوا اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ اخلاق والا ہے، کردار والا ہے، اور اس کے اخلاق اور کردار کو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہلکٹہ شریف سے وابستہ ہے۔ حضرات گرامی، تقدس مآب مجدد اذکار اسلاف حضرت سید شاہ محمد الحسینی
علیہ رحمت و رضوان حضور سجاد نشین آستان بندہ نواز کے سدراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ہمارے استاد محترم عمدۃ المحدثین حضرت علامہ مولانا خواجہ شریف صاحب قبلہ بزرگ شیخ الحدیث جامعہ نظامیہ کی صاحبزادی کی شادی میں تشریف لائے۔ حضرت صاحب قدیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی اس شادی میں شریک تھے، میرے والد محترم بھی تھے۔ اتفاق سے اس دن 13 کی محفل تھی، یعنی 13 ربیع الاول شریف کی محفل تھی۔ حضرت صاحب قدیری رحمۃ اللہ علیہ اور میرے والد محترم اخذ کے بعد فوری چلے گئے، میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہیں پر رکا رہا۔ حضرت تقدس مآب سجاد نشین بارگاہ بندہ نواز تشریف لائے، شادی خانے میں داخل ہوئے۔ جب واپس جا رہے تھے حضرت اپنی کار میں بیٹھے تو سامنے پورے گاڑیاں کھڑے ہوئے تھے۔ جب اتفاق سے جب میری نظر پڑی تو میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ گاڑیوں کو سامنے سے ہٹائے اور تقدس مآب حضرت سجاد نشین صاحب قبلہ علیہ رحمہ جب باہر نکلے تو آپ یقین نہیں مانیں گے کہ مجھے بلایا اور یہ فرمایا کہ آپ ابراہیم پاشا کے ساتھ رہتے ہیں۔ بڑی دل کو خوشی ہوئی کہ کام ہم غلام کرتے ہیں لیکن تعریف ہمارے آقا کی ہوا کرتی ہے۔ حضرات گرامی، یہ وہ ذات حضرت صاحب قدیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تھی جنہوں نے اہل سلسلہ کو اخلاق، کردار سب کچھ سکھا دیا، کوئی چیز کی کمی نہیں رکھی۔ حضرات گرامی، اہل سلسلہ قدیریہ اخلاق اور کردار، عشق اور محبت سے پہچانا جاتا ہے، ادب سے پہچانا جاتا ہے۔ بہت کم سلسلوں میں ادب ہوتا ہے، لیکن ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم کو ادب والا سلسلہ ملا۔ اب ہم کو چاہیے کہ ہم وابستہ ہو جائے، مضبوط اپنی وابستگی کو رکھیں، بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار حضرت تراب قدیری کے عمر و اقبال میں ترقی عطا فرمائے، آپ کے درجات کو بلند فرمائے اور تبارک و تعالی ہماری سلسلے قدیریہ کے خانخواہوں میں اضافہ فرمائے۔ اے پروردگار، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں کو معاف فرما۔ جہاں جہاں مسلمان رہتے ہیں بستے ہیں مولا، ان تمام کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہمارے شہر کی حفاظت فرما، ہمارے محلے کی حفاظت فرما۔ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کلیہ عاجلہ صحت عطا فرما۔ اے پروردگار، جو مرحومین ہیں ان تمام کی مغفرت فرما۔ اے پروردگار، ہم میں اتحاد اور اتفاق عطا فرما۔ اے پروردگار، ہم سب کو خانقاہوں سے اٹوٹ وابستہ ہونے کی توفیق عطا فرما اور ہمارے پیران عظام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب کو اخلاق اور کردار کے ساتھ اچھی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا